زبان پہ کنٹرول جس کو ہوگا نا وہ بہت کچھ کر لیتا ہے. سارا مسئلہ یہ بولنا نہیں آتا. رشتہ لینے گئے تھے, بولنا کیا تھا, منہ سے نکل گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, نکال دیا انہوں نے. کاروبار کر رہے ہیں, پہنانے کے لیے گئے تھے, وہ خود پہن کے آ گئے. بھائی جو بولتا ہے نا وہی, اسی کا پلہ کیا ہوتا ہے, قوت گویائی, اسپیکنگ پاور. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی بیس پہ حضرت ہارون کو نبوت ملی ہے. اللہ میاں نبوت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہتے ہیں نا, مقام ان کا بڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افصح منی لسانا, اے اللہ بولنے کا ہنر میرے بھائی کو آتا ہے تو ان کو بھی میرے ساتھ لگا دے. اللہ نے فرمایا سنشد عضدک باخیک, تیرے بازو مضبوط کرنے کے لیے میں نے تیرے بھائی کو بھی کیا کر دیا, دعوت تیری ہوگی. زبان کس کی ہوگی, ہارون کی. تو ہارون علیہ السلام کو نبوت صرف اس لیے ملی کہ بولنا اچھا جانتے تھے. کیا ہو گیا بھائی جان, تو بولنا جو ہے نا. اچھا دیکھو, اللہ میاں نے قرآن مجید میں ایک اور مسئلہ بیان کیا. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے معاذ اللہ, نقل کفر, کہ یہ فرشتے اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں. تو اللہ کو غضب آیا کہ مشرکین خود بیٹی کی پیدائش پہ نا ناک منہ چڑھاتے تھے اور زندہ دفن کر دیتے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے, اور اللہ کی طرف نسبت کس کی کر دی, کہ اس کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ. پھر اللہ نے فرمایا اومن ينشأ فی الحلیہ وهو فی الخصام غیر مبین. عورت کی ایک کمزوری کو اللہ نے بیان کیا کہ عورت تو وہ ذات ہے جو زیورات میں پلتی ہے اور اس میں اسپیکنگ پاور مرد سے کم ہوتی ہے. فی الخصام, جب بحث کرتی ہے نا, ڈیبیٹ, تو وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا جو کس میں ہوتا ہے, مرد میں ہوتا ہے. خواتین کہیں گی اللہ میاں ہماری برائی بیان کر رہے ہیں. اللہ میاں برائی نہیں بیان کر رہے, اللہ میاں آپ کی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ارے میاں دیکھو, ایک آدمی کہے کہ مرد کے بازو میں طاقت زیادہ, عورت کے بازو میں طاقت کم, تو کیا عورت کی انسلٹ ہو رہی ہے؟ یہ تو حقیقت ہے نا. مرد طاقت ہوتا ہے, عورت کیا ہوتی ہے بیچاری, کمزور. اللہ ماشاء اللہ کچھ اس کے برعکس بھی ہوتی ہیں. تو بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں, ان میں بولنے کی طاقت مرد سے زیادہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ تو صحابہ سے زیادہ اچھا بول لیا کرتی تھیں, ذہانت بھی بہت سے صحابہ سے زیادہ تھی. لیکن عمومی جو ماحول ہے اللہ نے بنایا ہے وہ کیا ہے کہ عورت کو زیب و زینت سے محبت ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک عیب ہے, اگرچہ یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے, اس کی فطرت کا حصہ ہے, لیکن اس کی فطرت کا حصہ ہونا بھی تو ایک عیب ہے نا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے میرے بھائی, جس مرد کو زیادہ زیب و زینت کا شوق ہے نا, یہ تو بہت ہی بڑا عیب ہے کہ تمہاری تو نیچر نہیں ہے, تم پھر بھی زنانے میں گھس رہے ہو جا کے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بیوٹی پارلر کھول کے بیٹھے ہوئے ہو اور تیار ہونے میں گھنٹہ گھنٹہ لگاتے ہو. یہ میں اتنا جو بولتا ہوں نا, مرد کو زیادہ بیوٹی نہیں ہے, تیار ہونے میں گھنٹہ نہ لگاؤ, تو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کبیرہ گناہ ہے جو اس پر اتنا بول رہے ہو. او بھائی یہ نیچر کے خلاف ہے, اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو یہ عورت کے پر یہ جو ہے کہ وہ بیوٹی, وہ وہاں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جب بیٹھی ہے تو اٹھ ہی نہیں رہی, وہ ٹھیک ہے اس پہ سوٹ کرتا ہے, آدمی پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. اس لیے میں بار بار بول رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں شریعت کا حصہ ہے بھائی.